بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے کس طرح اسلام کا پیغام وہاں تک پہنچا، اور پھر کس طرح مدینے کا ماحول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے سازگار بنا۔ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت کو 11 سال گزر چکے ہیں۔ پیغمبر اسلام مکے کی اور مکے کی اطراف کی تبلیغ سے فارغ ہو کر اب ایک مستقل مرکز کی تلاش میں ہیں، اور مدینے والوں کو بھی اس وقت ضرورت ہے کسی ایسی شخصیت کی جو ان کے درمیان آ کر اتحاد پیدا کر دے، کیونکہ مدینے کے 2 قبیلے اوس اور خزرج اگرچہ وہ ایک ہی باپ کی اولاد میں سے تھے اور ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، لیکن لا دینیت اور عدم برداشت کے سبب یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے۔ ان کے درمیان 120 سال تک جاری رہنے والی جنگوں میں سے آخری جنگ کا نام جنگ بؤاس ہے، جس کے اختتام پر مدینے کا ایک قبیلہ اوس جیت گیا اور دوسرا قبیلہ خزرج ہار گیا، لیکن کیونکہ یہ جیتنے والا قبیلہ ہارتے ہارتے ہی جیتا تھا، اس لیے اس کی اپنی حالت بھی بڑی خراب اور خستہ تھی۔ یہ جنگ صرف اس بات پہ شروع ہوئی تھی کہ اوس و خزرج کے 2 آدمی گھوڑ دوڑ میں حصہ لے رہے تھے۔ ایک کا گھوڑا آگے نکل گیا، کیونکہ کسی نہ کسی کے گھوڑے کو تو آگے نکلنا ہے۔ اس بات پر شکست کھانے والے کو غصہ آیا اور یہودیوں نے اس غصے کو آگے بڑھایا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اب اس کے بعد 10 سال جنگ ہوتی ہے، 2 سال کا وقفہ، 5 سال جنگ ہوتی ہے، 3 سال کا وقفہ، یہاں تک کہ 120 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جنگ بؤاس آخری جنگ تھی جو پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے 6 سال شروع ہوئی اور 11ویں سال میں بند ہوئی تھی۔ 5 سال کے بعد بؤاس یا تو قلعے کا نام ہے جس کا مالک اوس قبیلہ تھا، یا یہ میدان کا نام ہے جس میں یہ جنگ ہوئی تھی مدینے کے قریب، کیونکہ جنگ بؤاس نے کافی اوس و خزرج کے ذہن کو بدل دیا تھا۔ عام لوگ، خصوصاً عرب کے جاہل لوگوں کی نگاہ میں تو یہ کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن مدینے کے پڑھے لکھے لوگ بہت پریشان تھے کہ آخر ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مدینے میں تعلیم تھی بھی زیادہ، کیونکہ یہودیوں کا مرکز تھا۔ یہودی ویسے تو مدینے کے باشندوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کمزور تھے، لیکن مدارس ان کے ہاتھ میں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے مدینے میں تعلیم کے سلسلے کو بہت پھیلا دیا تھا۔ تو مدینے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد سارے عرب کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ یہ لوگ پریشان تھے کہ آخر ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں یہ جو 120 سال کی جنگ تھی یہ ختم ہوئی، مگر اس طریقے سے ختم ہوئی کہ ہارنے والے قبیلے کے نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ قسمیں کھا رہے تھے کہ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے، اور باقاعدہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے جیتنے والے قبیلے پہ حملہ کیا جائے۔ ہارنے والے قبیلے کے جو پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی ہیں وہ اور پریشان ہیں کہ ایک طرف سے جو قبیلہ جیت گیا وہ ہم کو دبا رہا ہے، دوسری طرف سے ہمارے نوجوان انتقام کے جوش میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جنگوں کے سلسلے میں دونوں طرف تباہی ہوتی ہے۔ حج کا زمانہ قریب آ گیا۔ زمانہ حج میں سارے عرب کے لوگ مکہ میں جمع ہوتے ہیں، تو مدینے سے بھی لوگ آئے۔ جیتنے والے قبیلے یعنی اوس کے حاجی بھی آئے، ہارنے والے قبیلے خزرج کے حاجی بھی آئے۔ اب ہارنے والے قبیلے کے جو حاجی ہیں وہ جہاں بیٹھتے ہیں ان میں تذکرہ یہی ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک مرتبہ ہمیں اس قتل و غارت گری سے نجات ملے۔ رات کا وقت ہے، بقرہ عید کا دن ختم ہوا ہے، 11 ذی الحج کی شب آ چکی ہے اور منا کا میدان ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس وقت انسان خاصا بے فکر ہو جاتا ہے، کیونکہ حج کے مشکل ترین مرحلے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ منا کے میدان میں بقرہ عید کے دن جب انسان سر منڈوا کے احرام اتار لیتا ہے تو کافی سکون محسوس کرتا ہے۔ اسی ماحول کے اندر مدینے کے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی، جن میں سے ایک کا نام اسد بن زرارہ ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ ویڈیو میں اس سے آگے زیادہ تر کرداروں کے نام آئیں گے کہ جو آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فہرست میں شامل ہوئے۔ ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے ہم صرف ان کرداروں کا نام لیں گے۔
ورنہ صحابہ کرام کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ تو کہیں بھی جہاں کسی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال نہ کیا جا سکے تو اس کو گستاخی کے زمرے میں نہ لیا جائے۔ چنانچہ مدینے کے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی، جن میں سے ایک کا نام اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو 5 سال پہلے پیغمبر اسلام سے ملاقات کر کے جا چکے ہیں، اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ان کے مدینہ واپس جاتے ہی جنگ چھڑ گئی اور انہیں اسلام کو آگے پھیلانے کا وقت نہ ملا۔ ایک تو یہ بیٹھے ہیں، دوسرے جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے ان کے دوست عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، چوتھے رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پانچویں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، اور چھٹے قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 دوست ایک ہی خیمے میں آگ جلائے ہوئے باتوں میں مصروف ہیں۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا چھا چکا ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکے سے مایوس ہونے کے بعد یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ آس پاس کے قبیلوں میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، مگر خصوصاً حج کے موقع پر پیغمبر اسلام مینا کے میدان میں تشریف لے آتے تھے، اور جہاں موقع ملتا تھا رازداری کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھونڈتے تھے کہ کون ایسی قوم ہے کہ جو اسلام کے پیغام کو آسانی سے قبول کر سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام ان کے خیمے کے قریب سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ اس وقت سب لوگ تھکن کے مارے سو رہے ہیں۔ 11 تاریخ کی جو رات آتی ہے مینا میں، ایک عجیب رات ہوتی ہے۔ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے انسان، ایک طرف بے فکری بھی ہوتی ہے کہ بھئی حج کے سارے مرحلے مکمل ہو گئے، دوسری طرف خالی رات ہوتی ہے، اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو جن کو نیند آتی ہے، بڑی عمدہ نیند آتی ہے، سب لوگ سو رہے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا کہ 6 نوجوان ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف ہیں اور اپنی پریشانی ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ سب پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی ہیں، پریشانی ظاہر کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال کا یہ واقعہ ہے۔ پیغمبر اسلام ان کے قریب رکے اور کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو ایک پیغام میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ ویسے ہی پریشان تھے، کہا کہ بسم اللہ فرمائیے، کیونکہ رات کا وقت ہے، اس لیے اسد کہ جو اس سے پہلے 5 سال پہلے رسول سے ملاقات کر چکے ہیں، ابھی پیغمبر کو پہچان نہیں پائے۔ پیغمبر نے اسلام کا مختصر تعارف کروایا، اور جس وقت یہ تعارف اختتام کو پہنچا تو اس میں ان تمام مسائل کا حل تھا کہ جس پر یہ نوجوان پریشان تھے۔ اللہ کی وحدانیت کی بات بھی ہو رہی ہے، قرآن کے کلام خدا ہونے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کی کہ جس میں قتل و غارت گری کی مذمت کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ اسلام کے اس پہلو کو پیش کیا کہ اسلام سلامتی کا اور امن کا مذہب ہے۔ 6 کے 6 نوجوان بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم نے اس دین کو قبول کیا، اور اسی میدان مینا میں رات کی تاریکی میں پیغمبر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر بیعت کر لی۔ پیغمبر اسلام نے ان نوجوانوں کو ایک فریضہ اور یاد دلایا کہ اسلام میں فقط کلمہ پڑھ کے داخل ہو جانا کافی نہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں تم رہتے ہو اس قوم کو، قبیلے کو، اس خاندان کو، اس ماحول کو بدلو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ کام بجائے اس کے کہ ہم کریں، آپ کو ہم لے جائیں اور آپ یہ کام کریں، لیکن چونکہ ابھی ہماری قوم میں جو جنگ ختم ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپس میں اتنے جھگڑے ہیں کہ اگر ہم آپ کو لے کے جائیں گے تو جو دوسرا قبیلہ ہے وہ اسی لیے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دے گا کہ بھئی یہ رسول تو خزرج والوں کا رسول ہے، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، ہمیں اتنی مہلت دے دیجئے کہ ہم مدینے میں ایک تبدیلی لے آئیں۔ اللہ کے رسول، جب یہ تبدیلی آ جائے گی تو پھر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور مکمل طریقے سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ویسے تو پیغمبر اسلام اس کائنات کے ایسے حاکم تھے کہ اگر ایک اشارہ کرتے تو پیغمبر اسلام کی مدد کے لیے تمام کائناتی قوتیں آ جاتیں، لیکن پیغمبر بتا یہ رہے ہیں کہ اسلام کو بھی میں نے معجزے کی طاقت سے آگے نہیں بڑھایا، بلکہ عام طریقے سے جس طرح ایک آدمی اسلام آگے بڑھا سکتا ہے وہی میں نے تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا، تاکہ قیامت تک کوئی مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی وہ تو پیغمبر کے پاس فرشتے تھے، جن تھے، معجزہ تھا،
اس لیے انہوں نے تبلیغ کر لی، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب پیغمبر اسلام بالکل وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں جیسے آج اگر کوئی قوم اسلام کے قریب دنیا والوں کو کرنا چاہے تو یہی طریقہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول ہمیں اتنی مہلت دیجیے کہ ہم مدینے میں جا کے آپ کے ماننے والوں کا ایک گروہ تیار کر سکیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، جاؤ اور اپنے فریضے سے غافل نہ ہونا۔ یہ 6 نوجوان جب واپس پلٹ کے مدینے آئے تو تمام راستے یہی گفتگو ہوتی رہی، اور مدینے پہنچ کر بھی یہی گفتگو ہوتی رہی کہ کس طرح سے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا جائے۔ کیونکہ 6 کے 6 نوجوان مخلص تھے، اس لیے سارا سال اپنے اس مقصد میں لگے رہے۔ کسی نے اپنے دوست سے کہا، کسی نے اپنے رشتہ دار سے کہا، کسی نے اپنے کاروباری شراکت دار سے کہا۔ آہستہ آہستہ اسلام کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ طریقہ بہت اچھا تو ہے، مگر اس میں ایک کمی ہے کہ یہ جو نئے نئے لوگ اسلام کے قریب آتے جا رہے ہیں یہ سب بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا مرکز بنا لینا چاہیے کہ جو مسلمان ہو جائے وہ بھی وہاں پہ آ جائے، جو اسلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہے وہ بھی وہاں پہ آ جائے۔ ابو الہیثم اور اسد، یہ 2 ایسے شخص تھے مدینے میں جو اسلام کے آنے سے پہلے ہی اپنے مذہب کو چھوڑ چکے تھے۔ اسد جب مدینے میں آئے تو چونکہ یہ پیغمبر سے ملاقات کر کے آئے تھے، اس لیے ان کی شخصیت مرکزی شخصیت بن گئی۔ انہوں نے ان 5 دوستوں کو کہ جو منی کے میدان میں ان کے ساتھ تھے، اور اپنے اس 5ویں دوست ابو الہیثم کو جو سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا، پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے ہی جو بت پرستی کو چھوڑ چکا تھا، اس کو اپنے ساتھ ملایا۔ اسلام کا پیغام تو پہنچا چکے تھے۔ اب ان 6 آدمیوں نے اسد کی قیادت میں کام کرنا شروع کیا۔ مدینے کے باہر ایک باغ کو اپنا مرکز بنایا اور یہ طے کیا کہ روزانہ تو ہمارا ملاقات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر روزانہ ملتے رہیں گے تو اسلام کا کام کہاں ہوگا؟ کوئی گپ شپ یا ہنسی مذاق کے لیے تو بیٹھنا نہیں ہے، تو ہفتے میں 1 دن رکھو کہ سب یہاں آ کے جمع ہوں، اور 6 دن اپنا کام کرتے رہو۔ کون سا دن رکھیں؟ مدینے کے یہودی ہفتے کے دن چھٹی کیا کرتے تھے۔ مدینے کے قریب کچھ عیسائی رہتے ہیں، وہ اتوار کے دن چھٹی کیا کرتے تھے۔ تو اسد نے کہا کہ ہمیں جمعہ کے دن کو مقرر کر لینا چاہیے۔ یہ تاریخوں میں آتا ہے کہ بعد میں یہی سنت اسلام میں قائم ہو گئی۔ ہم جمعے کا دن مقرر کر لیتے ہیں، اس دن ہم آپس میں ملاقات کریں اور جمع ہو جائیں۔ اب یہ بات سب کو پسند آ گئی، تو اسد وہ پہلی شخصیت ہیں تاریخ اسلام میں کہ جنہوں نے جمعہ کا دن اجتماع کے لیے مقرر کیا۔ ایک باغ میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ جب جمع ہوئے تو آپس میں کہا کہ ہم اس طرح سے خالی کیوں جمع ہوں، ہم یہاں پہ نماز جماعت کیوں نہ قائم کریں۔ مکے کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان بہت سارے ہیں مگر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اسد نے کہا، یہاں تو ہم خود مختار ہیں، یہاں تو ہم آزاد ہیں، یہاں کفار مکہ کی طرح ہم پر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ چنانچہ پہلی نماز جماعت مدینے میں انہوں نے قائم کی اور یہ خود اس کے امام بنے۔ 1 سال تک کام ہوتا رہا۔ ذرا دیکھیے کتنی حکمت عملی اور عقل مندی سے کام ہو رہا ہے کہ پہلے مرکز بنایا، اس کے بعد یہاں پہ نماز قائم کر دی۔ اب کیونکہ لوگ ہفتے میں صرف 1 دن جمع ہوتے تھے، اس لیے یہ پڑھتے وہی ظہر کی نماز تھے، لیکن جمعہ کے دن، کیونکہ ابھی نماز جمعہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ ہفتے میں 1 دن جماعت ہوتی ہے۔ 1 سال گزر گیا اس سارے واقعے کو۔ اگلے سال اسد اور ان کے ساتھیوں کی تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سال تو 6 آدمی مسلمان ہوئے تھے، اگلے سال 12 آدمی مدینے سے مکے جاتے ہیں، لیکن مدینے میں مسلمان ہیں تو بہت زیادہ۔ 12 آدمی خاص طور پر گئے کہ ہم پیغمبر اسلام سے ملاقات کریں اور ان سے آئندہ کے بارے میں معلوم کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ 12 آدمی مکے پہنچے۔ ان کو بھی پیغمبر اسلام سے کھلم کھلا ملاقات کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ قریش کی بڑی سخت نگرانی ہوتی تھی، خصوصاً جو لوگ حج پہ آتے ہیں۔ قریش نے دیکھ لیا تھا کہ پیغمبر کے ہاتھ یہ بہترین موقع ہے تبلیغ کا، تو کسی بھی قبیلے سے پیغمبر کو ملاقات نہ کرنے دیں، اور اگر پیغمبر کسی قبیلے سے ملاقات کریں تو فوراً جا کر ان لوگوں کو بہکاؤ۔ ان حالات میں مدینے والوں نے بڑی عقل مندی کا کام کیا، حج کے بہانے آئے انہی تاریخوں میں۔ اب یہ اعلان نبوت کے 12ویں سال کا واقعہ ہے۔
1 سال گزر گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ اسی ماحول میں رات کی تاریکی میں یہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ پیغمبر اسلام نے پہلے سال ان سے کہا تھا کہ اب آئندہ جو ملاقات کرنا نہ میرے گھر میں کرنا، نہ اپنے خیمے میں کرنا، نہ حرم میں کرنا، بلکہ مکہ اور منی کے درمیان پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان کسی گھاٹی میں میرے پاس آ جانا۔ عربی میں 2 پہاڑیوں کے درمیانی علاقے کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ پیغمبر اسلام سے بات طے کر کے اسی رات کو، جس رات کو پچھلے سال آئے تھے۔ اچھا، یہ رات اس لیے بڑی اہم ہوتی ہے کہ اس رات اتنی زیادہ تھکن ہوتی ہے حج کرنے والوں پر۔ یہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود قریش بھی اس رات کو آرام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ذرا جاسوسی کا نظام اور ان کی پولیس کا نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہ حج کے موقع پر منی کے میدان میں پھر رات کی تاریکی میں پہاڑیوں کے درمیان پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ پتہ چلا کہ اس سال 12 آدمی مدینے کے مسلمانوں کے نمائندہ بن کے آئے ہیں۔ ان میں 10 آدمیوں کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے اور 2 کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے۔ پچھلے سال سب کے سب خزرج کے لوگ تھے اور خزرج شکست کھایا ہوا قبیلہ تھا، لیکن اس سال 2 آدمی اوس قبیلے کے بھی آ گئے جو کامیاب ہونے والا قبیلہ ہے، یعنی یہ دعوت آگے بڑھ کر اس قبیلے میں بھی پہنچ گئی۔ اب انہوں نے پیغمبر اسلام سے ملاقات کی۔ ان 12 آدمیوں میں 5 آدمی تو وہی پرانے پچھلے سال والے ہیں۔ صرف جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں آ سکے۔ شاید مقصد یہ تھا کہ جو مرکز قائم کیا گیا تھا مدینے میں، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اسے خالی نہیں چھوڑنا ہے، تو جابر وہاں ٹھہر گئے اور باقی پچھلے سال کے 6 میں سے 5 آدمی آ گئے۔ یہ 12 آدمی پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، اب ہم نے مدینے کے ماحول کو کچھ ٹھیک کر دیا ہے اور ایسے نوجوان ہو گئے ہیں جو اگر اسلام قبول نہ بھی کریں تب بھی ہماری بات سننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول، اب ہمارے لیے 2 بڑے مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو بھی، اور جو نئے آدمی اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں ان کو بھی تعلیم دینے کے لیے کوئی آدمی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس تو ابھی اتنا علم نہیں ہے۔ ہم نے تو خود آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کچھ علم حاصل کیا ہے، لیکن اب جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں جب وہ مزید سوالات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے آدمی کو ہمارے ساتھ بھیجیں کہ جو مدینے کے نئے مسلمانوں کو تعلیم دے، اور جو لوگ اسلام کے قریب آ سکتے ہیں ان کو بھی وہ اسلام کے قریب لائے۔ اب دیکھیے، ایک بہت ہی اہم اور نکتے کی بات ہو رہی ہے کہ ان نوجوانوں کا جذبہ بہترین ہے، لیکن خالی جذبے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ علم ساتھ میں نہ ہو۔ مدینے کے اندر اسلام کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مدینے والوں کو پتہ تھا کہ کون سا کام ہمارے کرنے کا ہے، کون سا کام رسول کے کرنے کا ہے۔ ہماری طرح سے نہیں کہ جو آدمی دین کا کام کر لے وہ چاہتا ہے کہ میں لیڈر بنوں اور سب کچھ میرے ہاتھ میں رہے، چاہے وہ علم دین میں بالکل صفر اور جاہل ہی کیوں نہ ہو۔ اور مدینے کی کامیابی یہ ہے کہ اتنے مخلص لوگ، وہ 6 نوجوان جو سارا سال چھپ چھپ کے کام کرتے رہے، مگر آ کر کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، ہمارا علم تو بہت محدود ہے، آپ کسی ایسے مسلمان کو بھیجیے جس نے آپ کے پاس تعلیم حاصل کی ہو۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ تمہاری تجویز انتہائی مناسب ہے، میں اپنے ایک شاگرد کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کے جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے مصعب، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ مصعب ابن عمیر تاریخ اسلام کی ایک انتہائی اہم شخصیت ہیں، جن شخصیات کا بڑے احترام کے ساتھ سیرت رسول میں ذکر آتا ہے، ان میں ایک مصعب ابن عمیر بھی ہیں۔ جناب مصعب ہی کی محنتیں تھیں کہ مدینے میں ایک انقلاب عظیم برپا ہوا۔ جہاں آج 12 آدمی مسلمان ہیں، وہاں پہ تقریباً 1.5 سال کے بعد سارا مدینہ پیغمبر اسلام کے استقبال کو تیار ہو گیا تھا۔ جناب مصعب انتہائی عظیم شخصیت ہیں، ہمارا سلام ہو ان پر۔ اور یہ مصعب وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر زحمتیں بھی برداشت کی ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے یہ مکے کے انتہائی مالدار نوجوانوں میں سے ایک تھے۔ اس زمانے میں ان کا ایک لباس 200 درہم کا ہوا کرتا تھا۔ 200 درہم کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ 200 درہم آج کل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی رقم بن جائے گی۔
200 درہم کا ایک لباس یہ پہنا کرتے تھے اور 500 درہم کی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ جب کبھی یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے مکے میں نکلتے تھے تو بالکل شاہانہ طریقے سے کہ گھوڑے کے آگے اور پیچھے غلام ہوتے ہیں۔ ہٹو بچوں کی آوازیں لگائی جاتی ہیں، یعنی مصعب کی ایسی شخصیت کہ ابو جہل، ابو سفیان اور ولید بھی اس طرح نہیں نکلتے جس طرح مصعب نکلا کرتے تھے۔ ان کا خاندان انتہائی مالدار اور انتہائی عزت والا خاندان تھا۔ پیغمبر اسلام کے خاندان سے یہ ایک پشت پہ جا کے مل جاتے ہیں، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا سارا خاندان ان کا دشمن ہو گیا، اور یہاں تک کہ ان کے خاندان نے مار پیٹ کے ان کو اپنے قبیلے سے نکال دیا۔ اب یہ کہاں جائیں؟ کوئی ان کا والی وارث نہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہ واحد غیر ہاشمی تھے جو شیب ابی طالب میں رسول کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، ورنہ شیب ابی طالب میں فقط خاندان بنو ہاشم گیا تھا۔ لیکن مصعب ابن عمیر جناب زید بن حارثہ کی طرح پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اور حالت یہ ہو گئی کہ جب اسلام قبول کر کے یہ اپنے گھر سے نکلے تو کہاں وہ آدمی جو روزانہ ایک گھوڑا بدلتا ہے اور 200 درہم کی مالیت کا جوڑا پہنتا ہے، 4 یا 5 سال بعد فقط ایک چادر ان کے جسم پر تھی، اسی کو لپیٹ کر گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ مصعب جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور کیونکہ ان کی شکل پیغمبر سے بہت زیادہ ملتی تھی اس لیے سب کو یقین آ گیا۔ جب میدان احد میں شہیدوں کے لاشیں جمع کیے جا رہے تھے تو مصعب ابن عمیر پر وہ چادر ڈالی گئی جو ان کا لباس تھی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جس وقت ان کے سر کے اوپر ڈالی جاتی تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، کھینچ کے پیروں پہ لاتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اسلام کی خاطر اس نوجوان نے اپنے آپ کو کتنا بدل دیا ہے۔ روزانہ 200 درہم کا لباس پہننے والا آج ایک چادر نہیں ہے جس سے اس کا جسم چھپایا جائے۔ پھر حکم دیا کہ چادر ان کے سر پہ ڈالو اور پاؤں کو گھاس کے ذریعے سے چھپا دو۔ تو بڑی عظیم شخصیت ہے جناب مصعب کی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ چونکہ یہ کافی عرصہ میرے ساتھ رہے ہیں، شیب ابی طالب کی 3 سال کی قید میں بھی رسول کے ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے ان کو مدینے لے جاؤ۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں اور کام کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا اب بتاؤ تمہارا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ 2 مسئلے پیش کیے تھے، ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے، دوسرا مسئلہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اسلام قبول تو کر لیا ہے مگر آپ ہمیں کوئی حکم تو دیجئے کیونکہ ابھی واجبات تو نہیں آئے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا اچھا اب تمہیں باقاعدہ طور پر میرے ہاتھ پر 6 چیزوں کا وعدہ کرنا ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ چوری ہرگز نہیں کرو گے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ زنا کے عمل میں کبھی ملوث نہیں ہوگے۔ چوتھی چیز کیا ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ 5ویں چیز کسی پر کوئی بہتان اپنے دل سے بنا کے نہیں لگاؤ گے۔ اور 6ٹھی چیز نیکی کے تمام کاموں میں میری اطاعت کرو گے۔ یہ 6 چیزیں جن پر پیغمبر اسلام نے مدینے کی پہلی جماعت سے باقاعدہ بیعت لی ہے۔ سورہ مبارکہ ممتحنہ قرآن کریم کے آخری سوروں میں سے ایک ہے۔ یہ سورہ پورا عورتوں کے متعلق احکامات پر مبنی ہے۔ اس سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی جب مومنات تمہارے پاس آتی ہیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور وہ چوری نہیں کریں گی، اور وہ مومنات یہ وعدہ کرتی ہیں کہ وہ زنا نہیں کریں گی، اور وہ مومنات یہ وعدہ کرتی ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور یہ وعدہ کرتی ہیں کہ وہ کسی پر کوئی بہتان اپنے دل میں گڑھ کے نہیں لگائیں گی اور نیکی کے کاموں میں تمہاری مخالفت نہیں کریں گی، تو اے حبیب تم ان کی بیعت کو قبول کرو اور اللہ سے ان کے لیے دعا مانگو، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو پیغمبر اسلام نے اس کے بعد تمام عورتوں پہ لازم کرا دیا تھا، مرد کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، عورتوں پہ لازم تھا کہ ان 6 باتوں کا وعدہ پیغمبر اسلام سے کریں۔ اس کے بعد پیغمبر ان کو بیعت کی اجازت دیتے تھے، البتہ رسالت کے مقام کو محفوظ کرتے ہوئے مردوں سے بیعت ہوتی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ عورتوں سے بیعت کے 3 طریقے پیغمبر اسلام نے اختیار کیے۔ ایک برتن میں پانی جمع کیا جاتا ہے، پیغمبر اس برتن میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتے ہیں،
اب جو عورت پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہے وہ پانی میں آ کے اپنا ہاتھ ڈالے، یہ 6 وعدے کرے اور پھر وہ اسلام کے دائرے میں آ گئی۔ یا پیغمبر کبھی ایک چادر کو ایک طرف سے پکڑ لیتے تھے، ہر وہ عورت جو بیعت کرنا چاہتی ہے وہ اس چادر کے دوسرے سرے کو پکڑے اور پیغمبر سے یہ 6 وعدے کرے۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر کی ایک رشتہ دار خاتون تھیں، پیغمبر نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا کہ جو مجھ سے بیعت کرنا چاہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور وعدہ میرے ساتھ کرے۔ تو یہ 3 طریقے تھے پیغمبر اسلام کے جس پر پیغمبر تمام مسلمان عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان 6 باتوں کا مجھ سے وعدہ کرو، اس کے بعد تم مستحق مسلمان بنو گے۔ مدینے کے ان 12 آدمیوں نے خوشی خوشی پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اب وہ واپس چلے۔ واپس جا رہے ہیں تو بڑی خوشی کے عالم میں جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی دے دیا اور اپنا ایک نائب بھی ہمارے ساتھ کر دیا ہے۔ ایک آج کا مسلمان ہے کہ جتنی ذمہ داریاں اس پر سے معاف ہوں اتنا خوش ہوتا ہے، جتنے واجبات و حرام پتہ چلیں اتنا غمگین ہوتا ہے۔ اور ایک وہ مدینے کے مسلمان کہ جب تک ان کو چھوٹ ملی ہوئی تھی وہ غمگین تھے، اور جب پیغمبر نے ذمہ داریاں ڈالیں اب خوشی کے عالم میں مدینے کی جانب واپس جا رہے ہیں۔ خیر، یہ لوگ مدینے پہنچے، یہ دوسرا گروہ ہے کہ جس نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لیکن تاریخ میں اس کا نام ہے بیعت اولا، یعنی پہلی بیعت۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کو تو دوسری کہنا چاہیے تھا، پہلی تو وہ 1 سال پہلے منا کے میدان میں ہوئی تھی، لیکن نہیں، اس وقت کیونکہ کوئی وعدہ نہیں لیا تھا پیغمبر اسلام نے، یہ پہلا سال ہے کہ پیغمبر نے 6 چیزوں کا وعدہ لیا ہے، اسی لیے اس کا نام بیعت اولا ہے۔ اسی کو علماء بیعت النساء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہی 6 باتوں کو قرآن نے عورتوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ تو اگرچہ اس وقت کوئی عورت نہیں تھی ان 12 افراد میں، مگر پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ اس بیعت کا نام ہے بیعت اولا اور اسی بیعت کا نام ہے بیعت النساء۔ اب یہ سب لوگ پلٹ کے مدینے آئے، اور مدینے آنے کے بعد جناب مصعب ابن عمیر کے سپرد پہلی ذمہ داری تو یہ کی گئی کہ اسد جو اب تک امام جماعت تھے انہوں نے اپنا مسلح چھوڑا۔ مصعب سے کہا کہ آپ ہر اعتبار سے مقدم ہیں، اس لیے اب مصعب نماز جماعت پڑھاتے ہیں اور اسد اور باقی مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی دوران بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کا حکم آ گیا، لیکن کیونکہ مکے میں حالات ایسے نہ تھے کہ جمعہ ہو سکتا، تو پیغمبر اسلام نے جناب مصعب کو خط لکھا کہ مصعب، مدینے میں کیونکہ تم لوگ آزاد ہو اس لیے وہاں پہ نماز جمعہ بھی شروع کر دو۔ البتہ ابھی نماز جمعہ واجب نہیں ہوئی، مستحب حکم آیا ہے۔ تو مصعب ابن عمیر تاریخ اسلام کی پہلی شخصیت ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام سے پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نماز جمعہ پڑھائی، البتہ مستحب کی نیت سے۔ اور پھر دوسری طرف یہ جمعے کے دن تو یہ مجبوریاں تھیں، باقی 6 دن تو دین کا کام ہوتا رہتا ہے۔ بالخصوص خصوصیت کے ساتھ وہ 3 صحابی، ایک وہی اسد جو شروع سے اب تک ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، ایک ابو الہیثم اور ایک جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ علیہم، یہ تینوں ہر وقت مصعب کے ساتھ ہیں، اور اکثر یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ دین کو کس طرح پھیلایا جائے۔ ایک دن جناب مصعب نے جناب اسد سے کہا کہ یہاں تو ہمیں موقع مل جاتا ہے کام کرنے کا، اسی طرح خزرج کے جو چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں ہر خاندان میں جانے کا موقع ملتا ہے مصعب کو۔ جو آدمی مسلمان ہو جائے وہ اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے اور سارے گھر والوں کو یہ پیغام سناتے ہیں، مگر وہ جو دوسرا قبیلہ ہے اوس، تم لوگوں کا دشمن جن سے تمہاری جنگ ہوئی تھی، وہاں پہ اتنا موقع نہیں مل رہا ہے کام کرنے کا۔ کام کرنے کے لیے پہلے پیر ٹکانا پڑتے ہیں۔ وہاں کوئی ایسی شخصیت اب تک مسلمان نہیں ہوئی جس کی کوئی حیثیت ہو، جس کے گھر کو ہم تبلیغ کا مرکز بنا سکیں۔ اسد نے کہا کہ میرے ایک خالہ زاد بھائی ہیں، کچھ علماء کے مطابق، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ خالو تھے، خالہ زاد بھائی نہیں تھے۔ تو جناب اسد نے کہا کہ میرے خالو ہیں جو قبیلہ اوس سے ہیں، سعد ابن معاذ، یہ تاریخ اسلام کی انتہائی اہم شخصیت ہیں۔ دیکھیے قبیلہ اوس کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے گا، وہ قبیلہ یہ جنگ جیتے ہوئے ہے۔ قبیلہ خزرج کی طرح قبیلہ اوس میں بھی چھوٹے چھوٹے خاندان تھے۔ قبیلہ اوس کے ایک خاندان کے وہ سردار ہیں جس کا نام ہے عبد الاشہل، اور ان کی عزت اور احترام بہت ہے۔
اگر وہ کسی طرح مسلمان بن جائیں تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اسد کہنے لگے مصعب سے کہ قبیلہ اوس کیونکہ جنگ جیتا ہوا قبیلہ ہے، ہم اور آپ تو جا کے وہاں کام نہیں کر سکتے ہیں، جو ہار جائے ویسے ہی اس کی بے عزتی اور توہین ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے خالو، ایک تو ان کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے، پھر یہ کہ قبیلہ اوس کی بھی یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، قبیلہ اوس کے ایک چھوٹے قبیلے کے سردار ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ پورے قبیلے میں ان کا احترام ہے، ان کو اگر ملا لیا جائے تو کام بہت آسان ہو جائے گا۔ مصعب ابن عمیر نے کہا، اچھا پھر اس کا کوئی طریقہ سوچتے ہیں۔ دونوں نے ایک طریقہ سوچا۔ مصعب ابن عمیر اسد کو اپنے ساتھ لے کے چلے، کہا کوئی اور مسلمان نہ آئے، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں میں خزرج والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کہا تم لوگ نہ آؤ، کیونکہ تم جاؤ گے قبیلہ اوس میں تو بلا وجہ جنگ شروع ہو جائے گی، ایک جھگڑا شروع ہو جائے گا، ہم جا رہے ہیں دوسروں کے محلے میں، ہاں اسد تم آ جاؤ، کیونکہ ان کی تو رشتہ داری ہے سردار قبیلہ سے۔ تو یہ دونوں چلے جہاں جناب سعد ابن معاذ کا قبیلہ رہتا تھا، مدینے کے ایک طرف۔ وہاں ہر قبیلے کے پاس ایک کنواں ہوتا تھا جس سے پورے قبیلے کو پانی سپلائی ہوتا تھا۔ تو قبیلہ عبد الاشہل کے جس کے سردار سعد ابن معاذ ہیں، ان کا جو کنواں تھا وہاں جا کے یہ دونوں بیٹھ گئے۔ اب اسد بھی اپنے قبیلے کے کوئی سردار تو ہیں نہیں کہ بچہ بچہ ان کو پہچانے، اور مصعب تو ہیں ہی نئے آدمی، تو نوجوانوں کو بچوں کو ذرا تجسس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ آ کر ان کے قریب بیٹھ گئے۔ مصعب ابن عمیر پیغمبر اسلام کے تربیت یافتہ ہیں، اور پھر قرآن ایک ایسا کلام کہ مکے والے جو کانوں میں روئی ٹھونستے ہیں وہ قرآن سننے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ مدینے والوں کے پاس تو کوئی تعصب بھی نہیں ہے اب تک۔ ایک مرتبہ مصعب ابن عمیر نے دیکھا نوجوان میرے قریب آ گئے ہیں، آہستہ آہستہ باتیں کرتے کرتے ان کو قریب بلایا اور پھر کہا کہ میں تمہیں کلام سناتا ہوں، سنو۔ اچھا، عربوں کی گٹی میں پڑا ہوا تھا شعر و شاعری کا شوق، چنانچہ انہوں نے کہا ذرا سنائیے، تو سمجھے کہ کوئی اچھا قصیدہ پڑھیں گے۔ جناب مصعب نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی، جس قرآن نے ولید، ابو جہل، ابو البختری اور ابو سفیان کو راتوں کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کر پیغمبر کے گھر تک آنے پہ مجبور کر دیا، جبکہ وہ پہلے سے قرآن کے خلاف ہیں۔ یہ نوجوان ان کے دلوں پر ایک سحر ہوتا چلا گیا۔ اچھا، اب یہ جو کنواں ہے، کنواں ہمیشہ سردار قبیلہ کی رہائش کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ کنواں بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اگر دشمن اس میں زہر ڈال دے، اس میں گندگی ڈال دے، دشمن کنویں کو بند کر دے، سارے قبیلے کے لیے مسئلہ۔ تو سردار قبیلہ کا مکان کنویں کے قریب بنایا جاتا ہے۔ سعد ابن معاذ کی بیٹھک ہے، وہ سردار ہیں، ان کے قبیلے والے جمع ہیں، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے قبیلے والے جمع ہیں ان کے کمرے میں۔ سعد کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کنویں پر اسد کسی نوجوان کو لے کے آئے ہوئے ہیں، اور میرے قبیلے کے بچوں کو اور نوجوانوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ سعد ابن معاذ کو یہ تو اطلاع ہے کہ ان کے بھانجے اسد 2 دفعہ مکے گئے، کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں، کسی نئے آدمی کو لے کے آئے ہیں۔ سعد بن معاذ نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے میں آ گئے کہ ٹھیک ہے وہ میرا بھانجا صحیح، لیکن میں سردار قبیلہ ہوں، میرے قبیلے میں اس کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے قبیلے میں ایک نیا دین لے کے آ رہا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ان کے دوست اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، بلکہ یہ وہی شخصیت ہیں کہ جب اوس والے جنگ ہار رہے تھے تو انہوں نے جوش میں نیزہ اپنی ران میں گاڑ لیا تھا اور زمین پر بیٹھ گئے تھے کہ مر جاؤں گا، پیچھے نہ جاؤں گا۔ تب قبیلہ اوس پلٹ کے آیا اور ہارتی ہوئی جنگ جیت گیا۔ یہ وہی اسید ہیں، یہ سعد کے دوست ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ سعد نے کہا اسید دیکھو، یہ میرا سگا بانجا ہے، میں اگر جا کر اسے روکوں یا منع کروں تو ایک بلا وجہ تلخی ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مدینے والے مکے والوں سے اس لیے بہتر ہیں کہ ان کے پاس وہ تعصب نہیں ہے جو مکے والوں کے پاس تھا، شرافت ہے۔ کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال میرا رشتہ دار ہے۔ ایسا کرو کہ تم جاؤ اور جا کر ان دونوں کو یہاں سے بھگا دو، اس سے پہلے کہ کوئی خرابی واقع ہو اور مجھے خود میدان میں آنا پڑے۔ اسید نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے منع کرتا ہوں۔
وہ اپنا ہتھیار لے کے چلے، سردار قبیلہ ہیں، اور اس کنویں کے قریب پہنچے جہاں پہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور جاتے ہی کہا کہ اے بیٹے، میں اس سے تو کیا کہوں؟ مصعب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو مہمان ہے، اس کو تو معلوم نہیں ہوگا، یہ تو ناواقف ہے، تم تو مدینے کے دستور سے واقف ہو۔ یہ تمہارا قبیلہ نہیں ہے، یہ اوس قبیلہ ہے، تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اور صرف یہی نہیں کہ تم آؤ، ٹھیک ہے کہ ہم تم کو مہمان بنا لیں، لیکن تم تو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ تمہارے خالو انتہائی ناراض ہیں، اور فقط اس لیے کہ خاندانوں میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے وہ خود نہیں آئے، لیکن تم اس اجنبی نوجوان کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پھر مجھے سختی کرنا پڑے گی۔ دیکھو میرے ہاتھ میں نیزہ ہے، پھر الزام نہ دینا کہ پہل میں نے کی۔ وہ بڑے جوش و خروش میں، بڑے غصے میں گفتگو کرتے رہے۔ تبلیغ اسلام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسد بھی نوجوان، مصعب بھی نوجوان، خون میں ان کے بھی گرمی ہے، مگر بات دین کی ہے۔ دونوں خاموش سر جھکائے گفتگو سنتے رہے۔ اسد نے ایک مرتبہ مصعب کو اشارہ کیا کہ آپ اجنبی ہیں، پھر بھی یہ آپ کا احترام کریں گے، آپ کچھ بولیے۔ مصعب نے کہا کہ اے بزرگ، آپ بہت زیادہ ناراض ہو رہے ہیں، ایسا کریں کہ پہلے آپ ہماری بات سن لیجئے، اگر ہم غلط بات کہتے ہیں تو جو دل چاہے سزا دے کے قبیلے سے نکال دیجئے، اور صحیح بات کہتے ہیں تو آپ بھی اسے قبول کر لیجئے۔ مکے کا کوئی سردار ہوتا تو وہ اسی پہ تیار نہ ہوتا کہ ہم تمہاری بات کیوں سنیں، تم جادوگر ہو، مگر مدینے میں تو ابھی وہ باتیں نہیں ہیں۔ کہا یہ بات تو تم نے معقول کہی، سردار قبیلہ ہیں خود اسید، بات تم نے معقول کہی، ہاں سننا تو چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جو نوجوان جمع تھے ان کو تو ہٹا دیا، بھگا دیا کہ ہٹو یہاں سے، ابھی ہم اور وہ یہ بات کر رہے ہیں، آپ سناؤ کیا سنانا چاہتے ہو۔ مصعب ابن عمیر نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، جب نوجوانوں پہ اتنا اثر ہو رہا ہے، یہ تو بہرحال سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں، ایک مرتبہ ان کا دل بدلتا چلا گیا، اور تھوڑی دیر گزری یہ گھبرا گئے۔ کہا کہ اے شخص، اتنا بتا دے کہ اگر کوئی تیرے دین میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جواب دیا کہ اسے پہلے غسل کرنا ہوتا ہے، پھر اپنے کپڑے پاک کرنا ہوتے ہیں، پھر کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتی ہے، یعنی یہ طریقہ بتایا۔ باقی تاریخوں میں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جب کسی کو مسلمان بناتے تھے تو کیا حکم دیتے تھے، لیکن اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ 4 کام: غسل کرو کیونکہ بہرحال کافر کا جسم نجس ہے، کپڑے پاک کرو، حالت کفر میں پسینہ لگا ہوگا، کپڑے نجس ہیں، کلمہ پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اتنی تبدیلی آ گئی تھی اسید میں کہ جیسے ہی یہ سنا، اتنا گھبرائے تھے قرآن سن کر، یعنی بے چینی، ایک جوش کہ جیسے ہی یہ سنا، اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ گھر سے کپڑے منگوا کے کپڑے بدلتے۔ اسی حالت میں وہ جو کنواں تھا اس میں چھلانگ لگا دی، کنویں میں گئے، نہا کے باہر آئے، اس طرح کہ کپڑے نچوڑتے جا رہے ہیں، اور آتے ہی کہا کہ کلمہ پڑھاؤ اور نماز پڑھاؤ، لیکن نہیں، ابھی نماز نہیں، خالی کلمہ پڑھا لیا۔ اب نماز سے کیوں روکا اپنے آپ کو، یہ بھی سن لیجئے۔ یعنی اتنا ان کے دل کی حالت بدلی کہ بے اختیار ہو کر کنویں میں چھلانگ لگائی، غسل کر کے اسی کپڑوں سمیت کپڑوں کو نچوڑتے ہوئے باہر آئے، کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد کہا کہ اے مصعب، میں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن اگر یہ میرا دوست سعد جو ہے، یہ اگر اسلام قبول کر لے تو اس کی شخصیت بہت بلند ہے، اب میں جاتا ہوں۔ اتنی ہمت تو نہیں کہ میں اس سے کہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ وہ بڑا سردار ہے اور قابل احترام بھی ہے اور بزرگ بھی ہے، لیکن میں کسی بہانے اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جو کچھ بھی اس سے کہنا ہے کہو۔ یہ کہہ کے اسید اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کے واپس آ رہے ہیں۔ سعد ابن معاذ نے جب یہ دیکھا کہ اسید قریب آ رہے ہیں، جیسے ہی قریب آئے، سعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، خدا کی قسم، جس انداز سے یہ گیا تھا اس انداز سے واپس نہیں آ رہا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ بدل چکا ہے، لیکن خیر، دیکھیں تو صحیح یہ کیا کہتا ہے۔ قریب آئے اسید، کہا کہ اے سعد، تمہارا بھانجا کسی کو بہکانے نہیں آیا تھا، بلکہ میں نے سنا ہے اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اس کے پرانے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے یہاں آ کے بیٹھا ہے۔ اب یہ جو سنا تو سعد کو غصہ آ گیا،
میرے بھانجے کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں خود جا کے اس کی حفاظت کروں گا۔ ایک ایسا جملہ تھا کہ سعد جیسا شریف انسان جو غیروں کا خیال کرنے والا ہے، جو دشمنوں کو پناہ دینے والا ہے، اپنے سگے بھانجے کے بارے میں بات سنی، بھول گئے کہ کس لیے بھیجا تھا۔ فوراً بے تاب ہو کے کھڑے ہوئے، نیزہ لے کے چلے اور مصعب ابن عمیر اور اسد کی جانب جانے لگے۔ اسد نے ایک مرتبہ مصعب سے کہا کہ وہ اسید اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں۔ اب ان کا غصہ اور بڑھا۔ سعد سمجھ گئے کہ اسید نے ان کو یہاں بھیجنے کے لیے ایسا بولا تھا۔ یہ سنا تو ان کا غصہ اور بڑھا۔ کہا، میں سمجھ گیا میرے دوست نے مجھے تمہارے پاس بھیجنے کے لیے یہ بات کہی۔ دیکھیے سعد سردار قبیلہ ہیں، ان کا ذہن کتنا تیز ہے اور کتنا جلدی وہ باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد پیغمبر بہت سی باتوں میں سعد سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آئے، فوراً سمجھ گئے۔ اس وقت چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے تھے، اب یہاں پہ آئے فوراً سمجھ گئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دوست نے مجھے تمہارے پاس بھیجنے کے لیے یہ جملے کہے تھے۔ اے نوجوان، تم نے میرے دوست کو تو بہکا دیا، مگر مجھے اس کی طرح سیدھا سادہ نہ سمجھنا۔ میں تمہیں اپنے قبیلے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب بات ختم ہو گئی، یعنی بولتے بولتے تھک گئے، اب اس دوران اگر بات کاٹی جاتی تو غصہ اور بڑھ جاتا۔ نہیں، کتنے صبر کی ضرورت ہے اسلام کے لیے۔ ساری باتیں سن لیں، اور دیکھیے انسان کوئی غلطی کرے اور باتیں سنے تو پھر بھی صبر کر لیتا ہے۔ ہم کسی کی اچھائی کرنے جائیں، وہ ہمیں گالیاں سنا دے، کتنا غصہ آتا ہے کہ جاؤ جہنم میں، ہمارا تم سے کیا تعلق، ہم تو تمہاری بہتری کے لیے آئے تھے۔ مگر مسلمان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ سب کچھ سنا، برداشت کیا۔ جب بولتے بولتے تھک گئے سردار قبیلہ، پھر وہی جملہ کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ سن تو لیں، اگر صحیح ہے تو پھر آپ کی مرضی، غلط ہے تو ہمیں سزا دے کے نکال دیجیے گا۔ سعد نے بھی کہا، بات تو تم نے بہت انصاف کی، صرف سن لینے میں کیا حرج ہے، سناؤ۔ اب مصعب ابن عمیر نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اس سورہ نے سعد ابن معاذ کو بدل کے رکھ دیا، بالکل وہی حالت جو اس سے پہلے والے کی ہوئی۔ ابھی چند آیتیں سنیں، گھبرا کے کہنے لگے، رک جاؤ، مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی تمہارے دین میں داخل ہو تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے۔ وہی 4 باتیں بتائیں۔ سعد ابن معاذ نے غلام کو بلایا، کہا، میرے لیے گھر سے پاک و پاکیزہ جوڑا لے کے آؤ۔ اسی کنویں میں اترے، نہا کے غسل کر کے کپڑے بدلے، کلمہ شہادتین پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد اب واپس اپنی بیٹھک میں آ گئے۔ بیٹھک کا مطلب آج کی پارلیمنٹ، آج کا اسمبلی ہال۔ بیٹھک میں داخل ہوتے ہی یہ اعلان کیا کہ میرے قبیلے کے تمام مردوں کو اور تمام عورتوں کو جمع کیا جائے، کوئی مرد و عورت گھر میں نہ رہے۔ سردار قبیلہ کا حکم آ گیا۔ ایک مرتبہ پورا قبیلہ گھر سے نکل کے آ گیا۔ سعد ابن معاذ کی بیٹھک میں جگہ کم ہو گئی۔ بیٹھک کے باہر جو کنویں تک ایک میدان تھا، وہاں پہ یہ سارا قبیلہ جمع ہوا۔ سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، کہا کہ اے میرے قبیلے والو، تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم نے آپ سے زیادہ شریف، آپ سے زیادہ بہتر اور آپ سے زیادہ امین کسی آدمی کو نہیں پایا۔ یعنی واقعاً کفر تھا ان کے پاس، لیکن انسانی خصوصیات تھیں۔ آپ سے بہتر کسی آدمی کو نہیں پایا۔ تو سعد نے کہا، سنو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، اور آج کے بعد ہر اس آدمی کے لیے مجھ سے بات کرنا حرام ہے جو کلمہ نہیں پڑھے گا، وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ سردار قبیلہ اپنے پورے قبیلے کو حکم دے رہا ہے۔ دیکھیے، یہ بھی اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس حیثیت میں رکھا ہے، اپنی حیثیت سے دین کو پھیلاؤ۔ اگر تم ڈاکٹر ہو تو تم ڈاکٹر بن کے تبلیغ دین کرو۔ اگر تم کسی کاروباری ادارے کے سربراہ ہو تو مالک بن کر اپنے ملازموں تک دین پہنچاؤ۔ اگر تم ٹیچر ہو، ٹھیک ہے تمہارا شعبہ ہے سائنس، تمہارا شعبہ ہے ریاضی، مگر نہیں، جس مقام پر بھی ہو وہاں تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین پھیلاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو مال کے ذریعے، علم دیا ہے تو علم کے ذریعے، عہدہ دیا ہے تو عہدے کے ذریعے، بزرگی دی ہے تو اپنی بزرگی کے ذریعے دین پھیلاؤ۔ سعد ابن معاذ سردار ہیں اور سردار بن کے دین پھیلا رہے ہیں۔ ایک بات کہی، ان کو پتہ ہے عربوں کا ماحول، کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں قبیلے کے، وہ دلیل وغیرہ کچھ نہیں مانتے،
سردار کی بات آخری بات ہے۔ کہا کہ میں سردار ہوں، جو بات کرے گا تو اس شرط پر۔ بس اتنا کہنا تھا۔ ساری قوم، مرد اور عورتیں دوڑ دوڑ کے آنے لگے اور اس کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھا گیا کہ جب صبح کو مصعب ابن عمیر اور اسد ابن زرارہ اس قبیلے میں داخل ہوئے تھے تو بہت پریشان تھے کہ قبیلہ اوس میں اسلام نہیں پھیل پا رہا ہے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے قبیلہ اوس کا یہ پورا ذیلی قبیلہ مسلمان بن گیا، سوائے ایک آدمی کے۔ پوری تاریخ اسلام میں اتنی بڑی کامیابی کسی کو نہیں ملی کہ ایک دن میں پورے قبیلے کو مسلمان بنایا ہو، اور مسلمان بھی کیسا مسلمان۔ یہ تمام تاریخوں نے لکھا کہ مکے کے لوگ بھی جب مسلمان بنے اور مدینے کے لوگ بھی، سوائے سعد ابن معاذ کے قبیلے کے کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس میں ایک دو منافق نہ ہوں۔ واحد قبیلہ سعد کا ہے کہ جس میں ایک بھی منافق نہیں رہا، ہاں ایک کافر رہا مگر کوئی بھی منافق نہ رہا۔ صرف ایک نوجوان نے انکار کیا، اس کا نام تھا اسیرم۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں سردار قبیلہ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ نوجوان شکار کا بڑا شوقین تھا، اسے کوئی تعلق ہی نہیں پڑتا تھا سردار قبیلہ سے۔ صبح نکل جاتا ہے 10 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، پھر آیا 12 دن کے بعد، ایک رات سویا، پھر اگلے دن نکل گیا۔ صرف اس نوجوان نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر سعد ابن معاذ کی کیا برکت ہے کہ ایک نوجوان نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نوجوان کا بھی بڑے احترام کے ساتھ تاریخ میں ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اس نوجوان نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے، یہ مسلمان نہیں ہوا۔ جنگ بدر ہوئی، یہ مسلمان نہیں ہوا، البتہ منافق بھی نہیں بنا، کافر رہا۔ جنگ احد شروع ہوئی، اسی دن اتفاق سے یہ اپنے گھر آیا شکار کر کے۔ 10 دن، 12 دن، 2 مہینے کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ اس دن جنگ احد کے لیے مسلمان نکل گئے تھے مدینے سے باہر۔ اتفاق سے یہ اس زمانے میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ نوجوان اسی دن واپس آیا، گھر میں داخل ہوا، حیران ہو گیا، سارا محلہ سنسان، عورتیں ہی عورتیں ہیں، مرد کوئی بھی نہیں۔ حیران و پریشان گھر کی عورتوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ گھر کی عورتوں نے کہا کہ کفار مکہ نے حملہ کیا ہے اور پیغمبر اسلام اور ہمارے سردار یہ سب لوگ مقابلہ کرنے گئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ پتہ نہیں اس جملے نے کیا اثر کیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا سیدھا میدان احد کی جانب چلا۔ میدان احد میں پیغمبر اسلام اپنے مقام پر ہیں اور آگے پورا لشکر لڑ رہا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پیغمبر کے قریب آیا، کہا اللہ کے رسول، میں اس وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر اسلام کو بھی پتہ ہے کہ پورے قبیلے میں یہ ایک آدمی کافر ہے۔ کہا کہ نہیں، اگر تم مدینے کو بچانے کے لیے آئے ہو کہ یہ میرا شہر ہے، یا اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے آئے ہو تو مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، اتنا بتا دیجئے کہ اگر میں مارا گیا تو کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ کلمہ پڑھا اور پھر آگے بڑھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو سامنے لشکر اسلام ہے۔ اپنے قبیلہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں آ گیا ہوں تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ قبیلے والے انتہائی غصے میں آ گئے، واپس چلے جاؤ، ہم کسی کافر کی مدد قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد جو اس نے جہاد کیا تو 1 گھنٹے کے اندر شہید ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں یہ آدمی کیوں مشہور ہوا؟ یہ اس لیے مشہور ہوا کہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال، وہ کون سا مسلمان ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں گیا؟ وہ سعد ابن معاذ کے قبیلے کے نوجوان اسیرم ہیں، جنہوں نے پیغمبر سے پہلا سوال یہی کیا تھا، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ پیغمبر اسلام نے کہا جنت، اور فوراً جا کے اس نے اپنے آپ کو شہید کیا۔ تو سعد ابن معاذ اتنی عظیم اور برکت والی شخصیت ہیں، ان کو یہ دونوں اعزاز ملے کہ سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ ایک نوجوان کافر رہا مگر وہ بھی ایسی شان سے مسلمان ہوا کہ باقی قبیلوں کے نام کسی کو نہیں پتہ۔ اس نوجوان کا نام آج تک تاریخوں میں زندہ ہے۔ مصعب ابن عمیر نے جب سعد ابن معاذ کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب تو گویا انقلاب آ گیا مدینے میں۔ قبیلہ اوس جو فقط اس لیے اسلام سے گھبرا رہا تھا کہ ہمارے دشمن خزرج والے اسلام لے آئے ہیں، اگر ہم ان کی بات مان لیں تو یہ ہماری توہین نہ ہو۔ بعض اوقات ضد اور ہٹ درمی بہت سارے مقامات پر رکاوٹ بن جاتی ہے،
لیکن اب دیکھا کہ ہمارا سردار مسلمان ہو چکا ہے، اب تو دل کھول کے اس قبیلے نے مصعب ابن عمیر کی مدد شروع کر دی۔ اور انہی حالات میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے نوجوان ساتھیوں کی ایک اہم ترین میٹنگ بلائی اور کہا کہ اے نوجوانوں، اسلام مدینے میں بڑی تیزی سے پھیل چکا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے نوجوان گھر سے نکلتے ہیں، اس وقت ہم سے ملاقات ہوتی ہے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اتنا اثر ہوتا ہے ان پر کہ فوراً گھر جاتے ہیں اور پورے خاندان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ حالت ہے، اور مکے کی حالت ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کنکر راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کو ستایا جا رہا ہے۔ جب مکے والے اتنے مظالم کر رہے ہیں اور ہم مدینے والوں کی حالت یہ ہے کہ ایک ایک نوجوان اپنے پورے خاندان کو مسلمان کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم پیغمبر اسلام سے یہ درخواست کریں کہ اللہ کے رسول وہ علاقہ چھوڑ دیجئے، آپ آ جائیے ہمارے درمیان۔ ابھی 2-3 مہینوں کے بعد ہم حج کے لیے جائیں گے مکہ، تو وہاں پہ ہم کیوں نہ پیغمبر اسلام سے یہ درخواست کریں کہ اللہ کے رسول وہ علاقہ چھوڑ دیجئے، آپ آ جائیے ہمارے درمیان، ہم آپ کو پورا تحفظ دیں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ کی بات تمام نوجوانوں کے دل کی آواز تھی، سب نے لبیک کہا۔ جابر، تم نے بہت اچھا مشورہ دیا، اب اس دفعہ یہی دعوت لے کے جانا ہے اور کسی طرح پیغمبر اسلام کو راضی کرنا ہے۔ برداشت نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں سے کہ جو مکے سے آتا ہے پیغمبر اسلام کی مظلومیت کی داستان لے کے آتا ہے، سگا چچا پیغمبر اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے۔ نہیں، ہم ضرور پیغمبر اسلام کو راضی کر کے لائیں گے۔ اب یہ تحریک مدینے میں بڑھنے لگی اور حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ دوران سال یہ مکہ نہیں جا سکتے ہیں، قریش مکہ ان کو پیغمبر تک جانے نہیں دیں گے۔ حج ایک ایسا موقع ہے کہ سارے انتظامات قریش کے درہم برہم ہو جاتے ہیں، سب ایک دوسرے سے مل پاتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا اور کتنی عقل مندی کے ساتھ ان لوگوں نے پیغمبر اسلام کو دعوت دی اور قریش نے پھر ان لوگوں پر کتنے مظالم کیے، یہ سب انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔